تاخر نہیں ہے، بلکہ ملاقی و ملاقات در آن واحد ہے، علم و اجمالی میں عرض واحد ہے، اور یہ فرض ممکن ہے کہ پہلے ملاقات تحقق پیدا کرے، بعد میں علم اجمالی ہو کہ یا متلاقیین نجس ہے یا قطع یسار فرش نجس ہے۔ اس کا لازمہ یہ تھا کہ تینوں سے وجوب اجتناب لازم تھا۔ ممکن ہے یہاں پر اصل سببی کو اصل مسببی پر مقدم قرار دیا جائے اور علت کو اس طرح ذکر کرے کہ ملاقی کو طہارت کا حکم قرار دیں، ملاقی کی طہارت و نجاست مسبب از طہارت ملاقا و نجاست ملاقا ہو۔ ملاقی ایک حالت معلولیت و حالت مسببی رکھتا ہے، ملاقی کی نجاست معلول نجاست ملاقا ہے، ملاقی کی طہارت معلوم طہارت ملاقا ہے۔ مسئلہ سببیت و مسببیت درمیان میں ہے۔ اگر کسی مورد میں سبب میں اصل جریان پیدا کرے، یہ اصل جو سبب میں جاری ہوئی ہے، اس لیے یہ سبب کے اندر حاکمیت ہے اس اصل پر کہ جو مسبب پر جاری ہو، اس لیے کہ سبب مقدم مسبب پر رتبتاً، اس لیے کوئی اصل جاری ہوگی تو پہلے سبب پر جاری ہوگی، اس کے نتیجے مسبب میں وہ اصل جاری نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے سبب اصل میں جاری کیا تو وہ اصل مسبب میں جاری نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی مورد میں اصل جاری ہونا سبب میں مانع رکھتا ہو، سبب میں اصل جاری ہونے میں کوئی معارضہ موجود ہو، تو سبب میں تو اصل جاری نہیں ہو سکی مانع ہونے کی وجہ سے، لیکن اصل اب مسبب میں جاری ہو سکے گی، اصل سبب میں جاری ہونے کے لیے ایک مانع پیدا ہو گیا، تو اب اصل چونکہ سبب میں جاری نہیں ہو سکتی ہے کہ جس سبب میں اگر جاری ہوتی تو مسبب میں جاری نہیں ہوتی، لیکن ابھی سبب میں مانع پیدا ہو گیا تو اب وہ اصل جو ہے مسبب میں جاری ہوگی۔ اب مثال آئے گی، اب مثال میں ملاحظہ فرمائیں گے
کہ معنی سبب میں آ گیا تو سبب کا معنی وجہ نہیں بنتا ہے کہ مسبب میں بھی وہ اصل جاری نہ ہو سکے۔ ہاں اگر جو ہے سبب میں جاری ہوتی وہ اصل، تو پھر مسبب میں جاری نہیں ہو سکتی، کیونکہ سبب مسبب پر مقدم ہے۔ لیکن جب سبب میں جو ہے ایک معنی آ گیا اور سبب میں اصل جاری نہیں ہو رہی ہے، معنی کی وجہ سے، ممانعت کی وجہ سے، معارضے کی وجہ سے، تو اب وہی اصل جو مسبب میں پہلے جاری نہیں ہوتی تھی اب مسبب میں جاری ہو سکتی ہے۔ معنی نفی بھی بالکل اسی طریقے سے ہے، بالکل اسی عنوان پر ہم آج اس کو لے کر کے چلیں گے۔ ہماری مثال بھی وہی ہے کہ سبب میں معنی موجود ہے کہ اصل جاری نہیں ہو سکتا، اصالت الطہارت جاری نہیں ہو سکتی، لیکن مسبب میں معنی موجود نہیں ہے، اس لیے اصالت الطہارت اس میں جاری ہو سکتی ہے۔ آئیے اس کو جو ہے تطبیق کرتے۔ ملاقا کہ قطع یمین تھا، اگر اس ملاقا میں جو سبب بھی ہے قطع یمین بھی ہے، اس میں اصالت الطہارت شک کی بنیاد پر جاری ہو جاتی تو پھر وہ اصالت الطہارت مسبب جو دست ہے، دست میں جاری نہیں ہوتی، کیونکہ سبب مقدم مسبب پر۔ اس وقت نوبت اصالت الطہارت ملاقی میں نہیں پہنچ سکتی تھی، یعنی ہاتھ میں نہیں پہنچ سکتی تھی۔ بس اصل جاری در مسبب محکوم ہے، اصل جاری در سبب کے ہاتھ میں۔ سبب میں جب تک اصل جاری ہوتی ہے مسبب میں جاری نہیں ہو سکتی ہے نہیں۔ اما ہماری مثال میں ایسا ہے کہ سبب میں اصالت الطہارت جاری ہونے میں ممانعت موجود ہے۔ ہمارے معنی نفی میں ہم قطع یمین میں اصالت الطہارت جاری کریں تو ایک معارضہ وجود میں آتا ہے، اس لیے قطع یمین میں اصالت الطہارت جاری نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اصالت الطہارت اگر قطع یمین میں جاری کر دی اور قطع یسار میں بھی اصالت الطہارت جاری کر دی تو یہ ایک رکاوٹ رکھتا ہے، ایک معارض رکھتا ہے۔ اس معارض کا نام ہے مخالفت قطعیہ عملیہ، کہ علم اجمالی ہے کہ دو میں سے ایک کوئی نجس ہے۔ اس لیے ہم نے جب یسار میں اصالت الطہارت جاری کی تو یمین میں بھی اصالت الطہارت جاری کریں تو دونوں میں تعارض پیش آتا ہے۔ اچھا، یہاں پر مبنا میں اختلاف تھا کہ آیا ہم دونوں طرف اصالت الطہارت جاری نہیں کر سکتے، یا تو مخالفت قطعیہ عملیہ کی وجہ سے،
یا خود دلیل میں تناقض لازم آتا ہے. یہ دو الگ الگ مبنا تھے، دو الگ الگ مبنا تھے. ایک مبنا یہ تھا کہ مخالفت قطعی عملیہ لازم آتی ہے، کہ علم اجمالی کی مخالفت ہو جاتی ہے، کہ قطعاً ہمیں پتہ ہے کہ کوئی نجاست کا قطرہ گرا ہے، یا یمین میں یا اسار میں، دونوں میں اثار طہارت جاری کریں، مخالفت قطعی عملیہ لازم آتی ہے. لیکن ایک اور مبنا تھا کہ اگر ہم دونوں طرف اصالت الطہارت جاری کریں تو خود اصالت الطہارت کی دلیل میں تناقض پیش آ جائے گا. اس لیے کہ اگر ہم نے اصالت الطہارت یسار میں جاری کیا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یسار والا قطعہ پاک ہے اور یمین والا قطعہ نجس ہے. جب ہم جو ہے اصالت الطہارت قطع یمین میں جاری کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یمین والا قطعہ پاک ہے، یسار والا نجس ہے. تو وہ دلیل کرے کہ یمین نجس ہے اور یہ دلیل کرے کہ یسار نجس ہے، دونوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تناقض پیش آئے گا. خود دلیل تناقض، خود دلیل طہارت میں، اصالت الطہارت میں خود میں جو تناقض پیش کہ اصالت الطہارت یمین کو پاک بھی قرار دے رہے، یمین کو نجس بھی قرار دے رہی ہے. اس لحاظ سے خود اصل طہارت کی دلیل میں تناقض پیش آتا ہے. سمجھ کو بس دو مبنا تھے کہ ہم دونوں طرف میں علم اجمالی کے اصالت الطہارت جاری نہیں کر سکتے، یا مخالفت قطعیہ عملیہ لازم آتی، یا خود اصالت الطہارت کی دلیل میں خود ہی تناقض لازم آ جاتا ہے. اور ان دونوں کا ثمرہ بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بعض اوقات خود دلیل میں تناقض نہیں ہوا کرتا ہے، صرف مخالفت قطعیہ عملیہ لازم آ رہی ہوتی ہے. تو ان لوگوں کے مبنا کے لحاظ سے ہم پھر دونوں طرف میں اصالت الطہارت جاری کر سکتے ہیں، کیونکہ تناقض لازم نہیں آ رہا ہوتا ہے. یہ ایک پہلے مثال گزر چکی ہے. نہیں، اس لیے یہ دونوں کا ثمر نظام بعض جگہوں پہ پیش آتا ہے. یعنی دونوں مبنا میں بالکل یکتائی ہر جگہ پر نہیں ہے، دونوں میں کہیں نہ کہیں کچھ مثالوں میں فرق پیش آ جاتا ہے. لیکن اتفاق سے یہاں پر دونوں مبنا کے لحاظ سے چاہے مخالفت قطعیہ عملیہ لازم آ جائے، چاہے تناقض لازم آ جائے دلیل میں، دونوں مبنا کے لحاظ سے یہاں پر ہم قطع یمین میں اصالت الطہارت جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ قطع یسار کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے. ٹکراؤ کے نتیجے میں جب یمین میں معنی موجود تھا تو یمین کے معنی کی وجہ سے اصالت الطہارت وہاں پر جاری نہیں ہوا، تو اصالت الطہارت ملاقی میں جاری کرنے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ وہ تو علم اجمالی کا حصہ نہیں ہے. نہیں، وہ تو ملاقی کے ساتھ ملاقات کیا ہوا ہے، وہ تو ملاقہ کے ساتھ ملاقی نے ملاقات کی ہوئی ہے. دست نے طرف یمین سے ملاقات کی ہے، خود نجاست سے تو ملاقات نہیں کی. ملاقہ معلوم نہیں کہ نجس ہے کہ نہیں ہے، اس لحاظ سے جو ہاتھ لگائے ملاقہ پر وہ علم اجمالی کا حصہ نہیں ہے. نہیں، بس اس لیے جو ہے ملاقی کے پاک ہونے میں کیا رکاوٹ ہے، ہاتھ کے پاک ہونے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس کے اندر تو اصالت الطہارت جاری ہو سکتی ہے. ساری رکاوٹ تو علم اجمالی کی تھی یمین کی طرف،
تو یمین کے اندر رکاوٹ موجود ہے. ملاقی میں تو جو ہاتھ ہے اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں اصالت الطہارت جاری کرنے میں. اس لحاظ سے کچھ لوگوں نے دلیل پیش کی ہے کہ صورت سوم میں بھی جو ملاقی و ملاقا کو ایک طرف مانا تھا، اس میں بھی ملاقی کے اندر اصالت الطہارت جاری ہو سکتی ہے. بس نتیجتاً یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سبب و مسببیت کو درمیان میں رکھتے ہوئے جب سبب میں اصل جاری نہیں ہو سکی، سبب میں اصالت الطہارت جاری نہیں ہو سکی، سبب جو کہ طرف یمین تھا اس میں اصالت الطہارت جاری نہیں ہو سکی، تو مسبب میں اصالت الطہارت جاری ہونے میں کیا معنی ہے؟ صرف معنی سبب میں تھا تو معنی جو سبب کا ہونے کی وجہ سے تو مسبب کو آزادی مل گئی، مسبب میں اصل جاری ہونے میں کیا حرج ہے؟ اس لیے مسبب میں اصل جاری ہوگا، اور ملاقی کو اس تیسری صورت میں بھی پاک قرار دیا جائے گا اصالت الطہارت جاری کرتے ہوئے. چونکہ ملاقا جنبہ سببیت رکھتا ہے، اصالت الطہارت اس ملاقا میں جاری نہیں ہے. ہر دو مبنا کے لحاظ سے، چاہے مخالفت قطعیہ عملیہ والا مبنا ہو، چاہے دلیل کے اندر تناقض لازم آتا ہو، اس لیے اصالت الطہارت ملاقا میں جاری نہیں ہوگی. لیکن سبب کے اندر، ملاقا کے اندر اصل جاری ہونے میں، اصالت الطہارت جاری ہونے میں رکاوٹ ہونے سے مسبب میں کیوں جاری نہیں؟ مسبب علم اجمالی کے دائرے سے خارج تھا، کیونکہ ہاتھ قطع یمین سے ٹکرایا ہے، اور قطع یمین سے ٹکرانے کے نتیجے ہاتھ معلوم النجاست کے دائرے میں شامل ہی نہیں ہے، وہ معلوم النجاست کے دائرے سے باہر ہے. نہیں تو یہاں پر ہاتھ میں شک ہوگا کہ ید کہ جو ملاقی ہے نجست ام لا. یہاں پر اصالت الطہارت ہاتھ میں جاری ہوگا بدون اس کے کہ کوئی مانع یا معارضہ درمیان میں رکاوٹ بنے. یہ ایک راستہ بتایا گیا کہ ملاقی کو پاک قرار دیا جا سکتا ہے اور وجوب اجتناب کے دائرے سے خارج کر دیا گیا، جبکہ کل آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ تینوں سے اجتناب کرنا واجب ہے. آج جو ہے بتایا کہ نہیں، ملاقی میں اصالت الطہارت جاری کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے اس کے پاک ہو جانے کے نتیجے میں ہاتھ سے اجتناب کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. صلی اللہ علیہ